برادران ملت و سامعین عظام، آج کے اس پروقار اجلاس میں آپ حضرات کے روبرو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے متعلق ایک اہم نکتے کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے اس واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش کیا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے کئی بھائی تھے، گویا کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، لیکن امام الانبیاء کے والد محترم سے عبد المطلب کو بے انتہا محبت تھی، بے انتہا شفقت تھی۔ اس محبت کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ عبداللہ کی عمر جب اس قابل ہو گئی کہ ان کے لیے رشتے کو تلاش کیا جائے، ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ کیا جائے، ان کی شادی کر دی جائے، اس وقت حسین و جمیل تھے، مکے کے بڑے بڑے خاندان والے بڑے بڑے رئیس عبداللہ کے والد محترم کے پاس پیغام لاتے تھے، لیکن عبداللہ کے والد محترم یعنی عبد المطلب چاہتے تھے کہ میں اپنی جو بہو لاؤں وہ سیرت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو اور صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو۔ اسی کشمکش میں تھے، اسی فکر میں تھے، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے، لیکن جن سے بہت زیادہ اچھے لوگوں کا نقصان ہوا ہے یہودی، وہ مسلح ہو کر کے اس جنگل کے اندر آئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو ختم کر دیں، اس کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا اور تورات کی نشانیوں سے، تورات کی نشاندہی سے پہچانتے تھے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہے، لہذا ان کو ختم کر دیں گے، امام الانبیاء کا نور ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اس در پہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا، احسان کیا، ایک وفد بھیجا جو انسانوں سے الگ تھے، ان لوگوں نے ان یہودیوں کو کھدیڑا اور عبداللہ کو بحفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا، لیکن اس جنگل میں وہاں بن مناف موجود تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ دوستو، جب اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ بڑی خوبیوں کا حامل ہے، یہ بڑا ہی نیک اور شریف انسان ہے، اس لیے ان کے دل میں محبت بیٹھ گئی۔ اور ان کی خوبصورت لڑکی تھی جس کو ہم اور آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت آمنہ وہب بن مناف کی صاحب زادی ہیں، ان کی لڑکی ہیں، لہذا انہوں نے کسی واسطے سے عبد المطلب تک پیغام بھیجا۔ عبد المطلب نے جب اس کو دیکھا تو ان کو بھی اسی طرح کی خوبی والی، اسی طرح کی صورت والی، اسی طرح کی سیرت والی لڑکی چاہیے تھی، لہذا انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور عبداللہ کا نکاح
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ عبداللہ اپنی بیوی سے ملے، وہ نور جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، جلوہ گر تھا، اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ سے وہ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں، بطن مبارک میں منتقل کر دیا۔ 2 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کو مدینہ یا ملک شام کھجور کی تجارت کے لیے بھیجا، اور وہاں اپنے والد کے ننھیال میں بیمار پڑ گئے۔ 1 مہینے تک بیمار رہے، اور 1 مہینے کے بعد عبداللہ کا وہی انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کے انتقال کی خبر جب مدینے والوں کو پہنچی ہے، یعنی مکے والوں کو پہنچی ہے، تو بڑے رنجیدہ ہوئے، بہت ہی پریشان ہوئے۔ اور حضرت آمنہ کو جب یہ درد بھری خبر پہنچی ہے جو انہوں نے مرثیہ پڑھا ہے، وہ نہایت ہی غمناک ہے، کلیجے کو چیر دیتا ہے، دل کو دہلا دیتا ہے، دماغ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس مرثیے میں بڑے ہی غم کا اظہار کیا۔ غم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن مبارک میں تشریف فرما ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں، آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے اللہ نے آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھا لیا ہے۔ اس طرح حضرت آمنہ بیوہ ہو گئیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک ہی میں یتیم ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو در یتیم بن کر کے آئے۔ بہرحال اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ خوبیوں کی بنیاد پر اپنا داماد بنانے کی کوشش کی، اور کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ کو عبد مناف کا داماد بنا دیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اے لوگو، اپنی بیٹیوں کے لیے نیک شوہروں کا انتخاب کرو جو دنیاوی بھی اعتبار سے خوبیوں کا مالک ہو اور اخروی اعتبار سے بھی خوبیوں کا مالک ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔